السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ چیپٹر نمبر 12 پیج نمبر 190 سے ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل احد کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب شکست ہو رہی تھی تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اس وحشت ناک خبر سے جو اثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے، اسی وجہ سے اور بھی زیادہ گھٹنے ٹوٹ گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے کہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑے کہ سب حضرات پریشان حال تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان پریشان سے نظر آ رہے ہیں؟ ان حضرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم بھی زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تلوار ہاتھ میں لو اور چل کر مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جمگٹے میں گھس گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے کہ شہید ہوئے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ جس ذات کے دیدار کے لیے جینا تھا، جب وہ ہی نہیں رہی تو پھر گویا جی کر ہی کیا کرنا ہے، چنانچہ اسی میں اپنی جان نثار کر دی۔ ایک دوسرا واقعہ ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام احد میں۔ اسی احد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کے لیے بھیجا۔ وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے، آوازیں بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں۔ پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لاؤں۔ تو ایک جگہ سے بہت ضعیف سی آواز آئی۔ یہ اس طرف بڑھے، جا کر دیکھا کہ 7 مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر عطا کیا ہو، اور مسلمانوں کو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہے، یعنی وہ زندہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہ چلے گا۔ اور یہ کہہ کر جاں بحق ہو گئے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، در حقیقت ان جانثاروں نے اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اپنی جانثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخموں پہ زخم لگے ہوئے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ کوئی شکوہ، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ ولولہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کا۔ کاش مجھ سا نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔ ایک دوسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کیا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجرہ شریف کھولا۔ انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرما گئیں رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، کیا اس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لا سکیں اور وہیں جان دے دی۔ بس بھائی دوستو، اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔